شاہ کو گھر سے فون آتے ہی وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل بھاگا اور وہاں پر سب کو پریشانی کے عالم میں کھڑا دیکھ کر شاہ اپنی چچا نذیر کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تو دشمن جہاں سے بھی حساب کتاب باقی تھے، ایسے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسے کیا لگا تھا کہ یوں آنکھیں بند کر کے وہ اسے ڈرا دے گی؟ چچا کیا ہوا حوریہ کو؟ شاہ کے بے چینی سے پوچھنے پر نذیر خاموش ہی رہے۔ وہ بھلا اپنے داماد کو کیا جواب دیتے؟ ماضی کی غلطیوں نے ان دونوں کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ تبھی ایک ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور شاہ بے چینی سے اس کی طرف بڑھ گیا، کہیں وہ اسے دغا نہ دے جائے۔ ایسے کیسے وہ اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ سویر نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کے دماغ کو بہت زور کا جھٹکا لگا ہے۔ بس آپ دعا کریں کہ جلد از جلد ہوش میں آ جائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شاہ پریشانی سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ دل میں سوچا کہ اچھی چال کھیلی ہے، وہ لڑکی ہر معاملے میں ہمیشہ سے اس سے جیت جاتی تھی۔ کوئی اسے اگر اس حالت میں دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ شاہ میر کی حوریہ میں جان بستی ہے۔ دنیا کے سامنے وہ لاکھ نفرت کا اظہار کر لے، لیکن سچ یہی تھا کہ اپنی بیوی سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ نذیر صاحب نے آگے بڑھ کر اس سے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمت کرو شاہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو اور ہمت سے کام لو۔ لیکن وہ انہیں کہاں سن رہا تھا۔ شاہ تو بس پل کے جھپکائے بغیر اس دروازے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ آزادی کی آخری کوشش کر لو، لیکن اگر تم ناکام ٹھہری تو تم پر یہ سانسیں تنگ کر دوں گا۔ ہمت اور بھروسہ ہی تو کیا ہے میں نے چچا، بابا اور ماما کے جانے پر بھی، آنے کے کھونے پر بھی، اور پھر اب۔ شاہ بولتے بولتے خاموش ہوا اور پھر اپنا سر اٹھا کر چچا کو دردناک آنکھوں سے دیکھا۔ نذیر صاحب کا کلیجہ منہ کو آیا، دل ایک دم سے خراب ہونے لگا۔ کاش وہ حوریہ سے ساری حقیقت چھپا لیتے تو آج شاہ میر سے اس کا رشتہ ٹھیک ہوتا۔ لیکن اگر اسے اب کچھ ہو گیا نا تو آپ کا یہ مضبوط بھتیجا نہیں سہ پائے گا، بکھر جائے گا، مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا۔ شاہ کی بات پر نذیر صاحب تڑپ اٹھے تھے۔ اسے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ میرے شاہ پر اتنا ظلم نہیں کر سکتا۔ ہوش آنے دو، اسے تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ مزید اتنی بڑی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر نہیں لے سکتا۔ اپنی قسم دے کر وہ حوریہ کو رخصتی کے لیے ضرور قائل کر لیں گے۔ اب مزید شاید وہ اس کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ اسے ہوش آنے دو۔ حوریہ شاہ میر شاہ کو تو میں بتاؤں گا کہ کسی کا سانس روکنا کیسے ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ یوں مجھ سے بھاگ سکتی ہے۔ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر دیوار پر ماری۔ وہ حوریہ کی رگ رگ سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ لڑکی کب کیا سوچتی ہے۔ انہوں نے پوری رات ہسپتال میں بیٹھ کر گزار دی تھی۔ شاہ نے رات ہوتے ہی نذیر صاحب کو حویلی واپس چلے جانے کا کہا تھا۔ شاہ تو اس وقت سے اپنا ہاتھ مسلتا اس لڑکی کے بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کی زندگی سے شاہ میر کی خوشیاں جوڑی تھیں۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا جن کی لکیروں میں شاید کسی کا ساتھ، کسی کا پیار نہیں لکھا تھا۔ اللہ نے بچپن سے اب تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی تھی۔ اس نے مانگا بھی کیا ہی تھا، صرف اپنے پیاروں کا ساتھ، لیکن ہر بار مایوسی ہو جاتی تھی۔ شاہ خاندان کے دو بڑے سپوت تھے، ظہیر شاہ اور نذیر شاہ۔ ظہیر شاہ نے شادی خاندانی منگ سے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ خاندان میں ہمیشہ سے ان کا رعب اور دبدبہ زیادہ تھا۔ ان کی بیگم کو مالکن کا درجہ ملا تھا۔ گھر میں سب کچھ بڑے اچھے سے جا رہا تھا۔ حویلی میں کام کرنے والے سبھی لوگ شاہ خاندان کی سخی دل سے واقف تھے۔ وہ دل کھول کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں شاہ میر سے نوازا۔ خاندان کو اس کا سپوت مل چکا تھا، لیکن اچانک شاہ خاندان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ ایک جوان جہان جنازہ کاندھوں پر اٹھانا پڑ گیا۔ شاہ خاندان میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ نذیر شاہ نے خاندانی روایات کو توڑتے ہوئے
اپنی من پسند لڑکی کو بیوی بنایا تھا۔ ان کی خوشیوں نے کسی کی زندگی کھا لی تھی۔ تم جانتے ہو نذیر، تمہاری محبت نے کسی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ظہیر صاحب خاصے خفا تھے۔ شاہ خاندان کی روایات کی وہ پاسداری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بھائی صاحب، میں تو شروع سے ہی بچپن کی منگنیوں کے خلاف ہوں۔ میں نے کبھی اسے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے وہ امید باندھے۔ لوگوں کو صفائیاں دیتے وہ تھک چکا تھا۔ سب اسے ہی اس کی منگیتر کا قصوروار سمجھ بیٹھے تھے۔ تم قاتل ہو۔ میری معصوم بہن کی آنکھوں میں کیا تمہیں محبت دکھائی نہیں دیتی تھی جو خود دل لگی کر بیٹھے؟ شہر کی چالاک لڑکیوں کے بجائے تمہیں میری معصوم بہن کہاں پسند آنی تھی؟ اپنی ماں جیسی بھابھی کو روتا تڑپتا دیکھ کر وہ شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا۔ غیروں کو قائل کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اپنوں سے جنگ جیتنا مشکل ہے۔ محبت کی شادی کرنا ان کے لیے جان کا عذاب بن چکا تھا۔ یونیورسٹی میں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ دراصل حورم نے اپنی ساری پڑھائی اپنے بل بوتے پر پوری کی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد اس کا سارا خرچہ اس کی خالہ کے سر پر آ گیا تھا۔ وہ بیچاری خود اپنے سسرال والوں کو مشکل سے جواب دے رہی تھی۔ حورم نے خود سے ہی اپنے سارے خرچے اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ اسکول میں پڑھا کر وہ یونیورسٹی کی فیس پوری کیا کرتی تھی۔ اس کا لوگوں سے میل ملاپ بہت کم تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والی کم گو لڑکی تھی۔ نذیر صاحب پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دل دے بیٹھے تھے۔ کئی بار وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکے تھے، لیکن حرم نے انہیں عام لڑکوں کی طرح آوارہ سمجھا۔ ہمیشہ انہیں انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن حرم کی خالہ کی خواہش تھی کہ ان کے مرنے سے پہلے حرم کا رشتہ طے ہو جائے۔ حرم کا نذیر سے نکاح بڑی سادگی سے ہوا تھا۔ انہیں تو منگنی کا علم بھی بعد میں ہوا۔ نذیر اپنی خاندانی روایات کی پاسداری نہ کرنے پر جائیداد سے آگ کر دیا گیا تھا، اور حرم کو بھی کبھی حویلی میں وہ مقام نہ مل سکا تھا۔ آپ کو پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا، کم از کم میں آپ سے نکاح نہ کرتی۔ اپنی جیٹھانی سے ملنے والی بددعاؤں کی وجہ سے وہ کافی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دل بے چین ہونے لگا۔ کسی کی قبر کھود کر وہ اپنی خوشیوں کا محل کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ تم بھی مجھے ہی قصوروار سمجھتی ہو۔ دیکھو، وہ لڑکی میری بچپن کی منگیتر ضرور تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اس حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ بلکہ میں تو اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کہتا تھا کہ میں اپنی من پسند لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں نہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ جو بھی ہوا، حرم اور نذیر نے اپنی زندگی شروع کر دی تھی۔ اللہ نے ان کے آنگن میں نصیب پری کی آمد رکھ دی۔ ظہیر صاحب نے دوبارہ سے اپنے بھائی کے لیے دروازے کھول دیے تھے۔ انہیں ننھی پری بہت پسند آئی تھی۔ تبھی بچپن میں منگنی کے بجائے اپنے بیٹے شاہمیر سے حوریہ کا نکاح پکا کر دیا۔ یہ کہا جائے کہ حوریہ کے حویلی آنے کی شرطوں میں یہ شرط اول نمبر پر تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح شاہمیر سے کر دیں گے۔ حرم اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے کافی پریشان رہتی تھیں۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب نیند کی دوائیوں کے اثر سے نکل کر حوریہ کو ہوش آیا۔ پہلے تو وہ خالی نظروں سے اور خالی دماغ سے ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ وہ تو اپنی خام خیالی میں پاس بیٹھے شاہمیر کو بھی محسوس نہیں کر پائی تھی، اور نہ ہی اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں محسوس ہوا تھا جو وہ اپنے ماتھے سے لگائے سو رہا تھا۔ اپنے کمرے کے بستر پر نہیں، بلکہ وہ اسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ کرب سے آنکھیں بند کی، وہ پھر سے بچ گئی تھی۔ اسے اپنے زندہ رہنے کی ذرہ برابر بھی خوشی محسوس نہ ہوئی۔ اسے لگا پھر سے کوئی گلا دبا کر مار دے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا گزرا ہر ایک منظر اس کے دماغ میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہمیر کو دیکھتے ساتھ ہی بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ سانس ایک دم پھر سے اکھڑنے لگی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی ساری یادیں ایک ہی شخص سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھیں۔ نذیر شاہ کی غیر موجودگی میں مزید خوف آنے لگا۔ بابا، حوریہ کے ہونٹوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ پھر اسی دن کا ہر منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ اگر شاہمیر اسے اپنی قید میں لے گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اسے جلد از جلد اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔
بابا، ایک دردناک چیخ حوریہ کے ہونٹوں سے نکلی، جسے سنتے ہی شاہ میر نے آنکھیں کھول کر بے چینی سے حوریہ کو دیکھا، جو وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے، وہ بے قابو سی ہو رہی تھی۔ دل پر لگے گھاؤ ابھی کافی گہرے تھے۔ شاہ میر نے حوریہ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ جھپٹتے ہوئے بے چینی سے اپنے جسم پر لگی ڈرپ اور ہر دوسری مشین کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو۔ مسز شاہ، ابھی چھوڑنے کی باتیں مت کرو، تمہیں اپنی ہر آتی جاتی سانس کا حساب دینا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سانسیں روکنے کا؟ اب تمہیں شاہ میر بتائے گا کہ سانسیں روکنا کسے کہتے ہیں۔ شاہ میر اسے خود میں بھینچے ہوئے چلایا، لیکن حوریہ تو بس اپنے آپ کو چھڑوانے اور چیخنے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر اور نرس اس کی چیخیں سن کر کمرے میں بھاگ آئے۔ مشکوک نگاہوں سے شاہ کو دیکھا۔ دیکھیں شاہ، اگر آپ دونوں کے درمیان کوئی ذاتی معاملات خراب ہیں تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ فی الحال حوریہ کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شاہ نے سر ہلایا، ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ تم مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیوں لگا کہ تمہارا موت کا ڈرامہ تمہیں مجھ سے جدا کر دے گا؟ ابھی تمہیں اپنے ہر گناہ کا حساب دینا ہے۔ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ حوریہ کا چہرہ سفید پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دے کر پھر سے میٹھی نیند سلا دیا تھا۔ گھر آ کر اسے سکون محسوس ہوا، ورنہ اسپتال میں اسے 2 دن کی سکون کی نیند میسر نہ ہو سکی تھی۔ دل میں وحشت سی پیدا ہونے لگی تھی کہ کہیں وہ اسے اٹھا کر نہ لے جائے۔ حوریہ، ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا سیکھو۔ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ آج تک میں بھی اس بات پر خاموش رہا کہ تم نے شاہ میر کے ساتھ کئی زیادتیاں کی ہیں۔ شاہ میر کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے اپنی حدود کا خیال نہیں رکھا۔ نذیر صاحب سر نرمی سے بولے، لیکن پھر بھی حوریہ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ جس شخص کی محبت پر یقین کر کے اس نے راہ فرار سوچی تھی، وہی دغا دے گیا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے شاہ میر داخل ہوا۔ حوریہ نے نگاہیں پھیر دیں، وہ بھی اسے اگنور کر کے نذیر صاحب سے گفتگو میں لگ گیا۔ حوریہ شاہ خاندان کے کسی آدمی سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے ان لوگوں پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں حوریہ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ شاہ میر کی بات سنتے ہی حوریہ ساکت سی ہو گئی، جبکہ نذیر صاحب نرمی سے مسکرائے۔ ان کی بیٹی کی کوئی حرکت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ جس کی امانت ہے انہی ہاتھوں میں چلی جائے۔ حوریہ کو لگا بس اسے بے خبر رکھا گیا ہے۔ باپ کی مسکراہٹ اور شوہر کے چہرے پر پھیلا سکون اسے ساری حقیقت کے بارے میں خبردار کر رہا تھا۔ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا پورا حق بنتا ہے اس پر۔ اور ویسے بھی ایک لڑکی کا اتنا عرصہ میکے رہنا اچھی بات نہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ شاہ میر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی مسکراہٹ دکھنے میں جتنی پیاری لگ رہی تھی، اتنا ہی حوریہ کو خوف آیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں چند سکون کی سانسیں نہیں لے سکتی تھی، یہاں پوری زندگی کا سوال تھا۔ حوریہ کو اس بار رہائی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ لیکن میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی۔ حوریہ کی بات پر کمرے میں موجود ہر فرد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تو سارے چیپٹرز کلوز ہو چکے تھے۔ شاہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ضرور کرے گی۔ حوریہ بیٹا، تم یہ کیا؟ میں ان کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی بابا، مجھے یہیں رہنا ہے، اور تو اور ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھنا۔ آپ ان سے کہیں کہ مجھے طلاق۔ الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ نذیر صاحب نے سخت نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ حوریہ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حوریہ کی بات سنے بغیر نذیر صاحب غصے سے تھاڑے، جبکہ شاہ بھی حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ دل کیا اسے خود میں قید کر کے پاگل کر دے۔ وہ لڑکی کیا اتنا آسان سمجھتی تھی کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا؟ جی،
پاگل ہو گئی ہوں جو ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، جس نے میرا دل اتنی بے دردی سے دکھایا کہ میرے اندر جینے کی تمنا ہی ختم کر دی، میرے اندر سے محبت کا احساس ہی ختم کر دیا۔ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ بس نہیں رہنا مجھے ان کے ساتھ، آپ ان سے کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ حوریہ شاہ کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ یہاں سے لے جائے۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ شاہ اسے کبھی چھوڑ دے گا؟ وہ خود کو مارنے لگی، بے دردی سے بال نوچ کر خود کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ حوریہ بیٹا، تم جذبات میں آ کر اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نذیر صاحب شرمندہ ہو گئے۔ دونوں کے زخم اتنے گہرے تھے کہ بھرنے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ مجھے ان کی محبت کی پرواہ نہیں، حوریہ ان کی بات کاٹ کر چلائی۔ شاہ میر کو لگا اس کا اپنا آپ ضائع ہو گیا ہے، وہ لڑکی اس کے قابل ہے ہی نہیں۔ ایسا شخص محبت کیسے کر سکتا ہے جو دل کے جذبات سے واقف ہی نہ ہو، محبت اور وفاداری کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو۔ انہوں نے اور ان کی مرحوم ماں نے اپنی مری بہن کا بدلہ ہم سے لیا ہے۔ یہ سچ ہی لگتا تھا، وہ محبت بس ایک وقتی احساس تھا، میرا بچپنا تھا جو میرے بڑے ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ حوریہ نے انتہائی بے رخی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اس وقت پھٹ چکی تھی، اندر کا غبار کہیں تو نکالنا تھا۔ نذیر صاحب نے اپنا ہاتھ شاہ کے ہاتھ پر رکھا، جو ابھی تک اس دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے حوریہ گئی تھی، جس محبت کا وہ حساب مانگ رہی تھی۔ اگر اسی کٹہرے میں حوریہ شاہ میر شاہ کو کھڑا کیا جاتا تو خود مجرم ثابت ہو جاتی۔ وہ غصے میں ہے شاہ، تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گی۔ شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی میں سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں انہیں پھر کبھی لینے آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر شاہ اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ حوریہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نذیر صاحب کے نوک کرنے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اسے سرفراز سے کوئی محبت نہیں تھی، اپنے دل میں ایسے کسی جذبے کو کوئی جگہ نہیں دیتی تھی۔ اپنے اور سرفراز کے درمیان سٹیٹس کی بھی کبھی اس نے پرواہ نہیں کی تھی۔ شاہ میر کو نیچے دکھانے کی خاطر بس سرفراز کی ہر بات پر حامی بھر لیتی تھی۔ شاہ میر نے سرفراز کو بھی خرید لیا تھا، چند پیسوں کے عوض سرفراز نے بھی اپنی محبت کا سودا کر دیا تھا۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی، خود سے ایک عزم کر لیا تھا، وہ کبھی بھی شاہ میر کو جیتنے نہیں دے گی، اپنی اندرونی حالت کی بھنک تک نہیں پڑنے دے گی، ورنہ وہ انسان اس کے جذبات کا اچھا خاصا مذاق بنا سکتا ہے۔ حورم کو شاہ میر پہلے سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ ان کی بیٹی کا شوہر بھی تھا۔ نذیر صاحب ہفتے میں 2 دن ہی ان کو وقت دے پاتے تھے، باقی کا عرصہ انہوں نے شہر میں کمپنی کو کھڑا کرنے پر لگا دیا تھا۔ بھابھی، کیا میں شاہ میر کو کچھ وقت کے لیے اپنے کمرے میں لے جاؤں؟ اپنی جٹھانی کا غصہ دیکھ چکی تھی، تبھی اجازت طلب کی۔ اپنی بہن کی موت کے بعد ان کا رویہ کبھی بھی حورم سے اچھا نہیں رہا تھا۔ شاہ میر سے حوریہ کا نکاح صرف انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنے کو کروایا تھا، ورنہ یہ دونوں ماں بیٹی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ شاہ میر ابھی بچہ تھا، اسی لیے وہ بڑوں کے درمیان کی تلخیاں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنی چچی حورم اور حوریہ بہت عزیز تھی، خوشی سے انہیں دیکھ کر پیچھے چل دیتا تھا۔ تمہاری بیٹی کو بھی ایسے ہی خودکشی پر مجبور کروں گی جیسے میری بہن نے خود کو ختم کر لیا۔ حورم کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی۔ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو انہوں نے اپنا بدلہ پورا کرنے کو استعمال کیا تھا۔ میں اور میری بیٹی ان سب میں بے قصور ہیں، تمہاری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی۔ مسز ظہیر اپنی دیورانی کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ نذیر کا رشتہ ان کی بہن سے طے کیا گیا تھا، لیکن وہ حوریہ کی ماں کو پسند کر لائے۔ کیا صرف اس بات کی سزا ان کی بیٹی کو ملے گی جو گناہ انہوں نے کیا بھی نہیں تھا؟ اگر مجھے نذیر نے پہلے اپنی منگنی کے بارے میں بتایا ہوتا
تو میں کبھی بھی ان سے شادی کرنے کی حامی نہ بھرتی۔ نذیر نے ان سے بہت سے راز چھپا لیے تھے۔ تم مجھے بیوقوف سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ جانتی ہوں تم نے یہ شادی صرف دولت کی خاطر کی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میری بیٹی کے نصیب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا۔ وہ بیچاری تو ابھی نکاح کے مطلب کو سمجھ بھی نہیں پائی۔ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ تمہارے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے سے میری بہن واپس نہیں آ جائے گی، لیکن اگر میں نے تم سے بدلہ لے لیا تو مجھے سکون مل جائے گا۔ آپ کا بدلہ مجھ سے ہونا چاہیے۔ ایک بے گناہ سے بدلہ لے کر کیا کریں گی؟ ماں تو اپنی بیٹی کی خوشیوں پر قربان ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ حوریوں کی خوشیوں کی خاطر خود کو قربان کر دینا چاہتی تھی۔ میری بہن بھی بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کی موت کا گنہگار یوں آزاد گھوم رہا ہے۔ اب طے ہوا کہ میں خود فیصلہ کروں گی۔ اگر آپ اپنی بہن کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہیں تو میں بھی اپنی بیٹی کو بے گناہی کی سزا بھگتنے نہیں دوں گی۔ ماضی کے غلط فیصلوں کو مستقبل پر مسلط کر کے آپ خود کے ساتھ تو ظلم کریں گی، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی بھی تباہ کر دیں گی۔ مسز ظہیر نے غصے سے ان کی جانب دیکھا۔ میرے بیٹے کو مستقبل میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سوالیہ نشان تو ہمیشہ لڑکی پر اٹھتا ہے، اور دیکھو خدا کی قدرت کیسی کرنی ہوئی کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دے دی۔ حورم کی حالت کا مذاق بنایا۔ انہوں نے ساری حقیقت اپنے شوہر سے بیان کی تھی، لیکن نذیر صاحب کا کہنا تھا کہ ان کی بھابھی اس وقت صدمے اور غصے میں ہوں گی، تبھی ایسی باتیں کر دیں، ورنہ وہ کبھی بھی حوریہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حورم کو یہ بات کیسے سکون دے سکتی تھی؟ منت سماجت کر کے وہ نذیر صاحب کے ساتھ شہر میں شفٹ ہو گئی۔ شامیر اور حوریہ کے درمیان پھر سے فاصلے آ گئے تھے۔ حورم خود چاہتی تھی کہ شامیر جب بڑا ہو تو وہ خود عقل مندی سے یہ فیصلہ لے۔ ابھی سے وہ اپنی بیٹی کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتی تھی جو مستقبل میں اسے تکلیف دے۔ شامیر اور حوریہ کے درمیان کافی فاصلے آ چکے تھے۔ نذیر صاحب کا بزنس دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا۔ حوریہ نے شامیر کے علاوہ کئی نئے دوست بنا لیے تھے۔ اس کی زندگی نے دوستوں کے گرد مصروف ہو چکی تھی۔ حورم بھی پرسکون تھی۔ مسز ظہیر نے اپنے بیٹے کے کانوں میں ماں بیٹی کے خلاف زہر بھرنا شروع کر دیا تھا۔ انسان کبھی بھی کسی کی زبردستی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنا جلدی وہ یہ بات سمجھ لے اس کے لیے آسانی رہتی ہے۔ نذیر صاحب کی منگیتر کی موت نے سارے انتقام کی آگ کو جلا دیا تھا۔ شامیر کے ذہن میں یہ بھر دیا گیا تھا کہ دونوں ماں بیٹیاں اچھے کردار کی مالک نہیں۔ زہر بھرنے کے بعد وہ خود تو جا چکی تھی، لیکن شامیر کی زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ حورم کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ وہ دن حوریہ کے لیے بہت مشکل تھے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ شامیر کی ضرورت تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا تھا۔ اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ مسز ظہیر کی کڑوی باتوں کو سنتی رہتی تھی۔ میرا بیٹا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ حوریہ نذیر شاہ آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں دے گی۔ اپنے بیٹے کو لے کر اس عورت کو بہت بھرم تھا۔ ساری رات اس کی ماں تہجد میں اٹھ کر حوریہ کے نصیب کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی ڈر ڈر کر گزار دی تھی کہ انجانے میں جو غلطی ان سے ہوئی ان کا خمیازہ حوریہ کو نہ بھگتنا پڑے۔ اپنی بہن کی بزدلی کی سزا آپ مجھے نہیں دے سکتی۔ میں حوریہ ہوں، اپنے حق کو چھین لیتی ہوں۔ اپنے باپ کی زبان بولنے لگی ہو۔ اگر ماضی کے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو آج حوریہ کی بہو بننے پر وہی سب سے زیادہ خوش تھیں، لیکن وقت اور حالات ہمیں برا بنا دیتے ہیں۔ ان کی موت کا حوریہ کو کوئی صدمہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ عورت ہمیشہ سے ان کی زندگی میں زہر گھولتی رہی تھی۔ اب ان کے جانے کے بعد حوریہ کو یہ لگا کہ شاید اب زندگی آسان ہو جائے، لیکن شامیر نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ حوریہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے نئے دوست بنا لیے تھے۔ سرفراز ایک ایسا لڑکا تھا جو ہر وقت اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ کئی بار حوریہ نے جانے انجانے میں شامیر کا موازنہ سرفراز سے کیا تھا،
سرفراز لاکھ گنا بہتر تھا. وہ ہمیشہ اس سے محبت سے پیش آتا، اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا. شاہ میر نے اس کی یونی میں آ کر سب کے سامنے سرفراز کو مارا تھا. نہ جانے وہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ انسان شاید سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتا تھا. کیسے جانوروں کی طرح مارا تھا. یونیورسٹی میں اس کی عزت بھی خراب کر دی تھی. میری زندگی سے نکل جاؤ، اب میں تمہاری حویلی میں رہنے والی غلام نہیں ہوں. حوریہ کو اپنی تائی اور ان کے بیٹے سے سخت نفرت تھی. نذیر صاحب اس وقت گھر میں موجود بھی ہوتے تو کبھی بھی شاہ میر کو آنے سے نہ روک سکے تھے. وہ جانتی تھی کہ شاہ میر کی نظر ہر وقت اسی پر رہتی ہے. زبان سنبھال کر بات کرو. مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں ذرا پسند نہیں. حوریہ اس کی بات پر ہنستی. حوریہ ماضی کے کسی بھی واقعے سے بے خبر نہیں تھی. مجھے تمہاری پسند اور ناپسند سے کوئی غرض نہیں. منہ بگاڑا. اس شخص کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اپنی ماں کی طرح ہر جگہ زہر ہی گھولتا تھا. تمہیں میری پسند ناپسند سے کہاں غرض ہوگی؟ تم تو اپنی ماں کی پڑھائی پٹیوں پر جو چلتی ہو. اپنی ماں کے خلاف کوئی بات سننا اسے کہاں برداشت ہوگا. تبھی وہ حلق کے بل چیخی. میری ماں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی مرحوم ماں کا بھی خیال کر لینا. اگر 4 باتیں میں نے سنا دی تو تمہاری روح تک تڑپ اٹھے گی. دونوں کی آنکھوں میں بس ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی. میری ماں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہاری اتنی اوقات ہے. اوقات کی بات مت کرو. میں مسز شاہ میر ہوں. شاہ میر ہنسا. سامنے والے کو بتا نہ سکا کہ جس نام کا سہارا لے کر وہ گردن اکڑا رہی ہے. اگر اس نام کی پرواہ ہوتی تو سرفراز پر ہاتھ نہ اٹھانا پڑتا. وہ آدمی جتنا قصوروار تھا اس سے کئی زیادہ قصوروار تو اس کی بیوی تھی، جس نے نامحرم کے بڑھتے قدم کو کبھی نہ روکا تھا. لیکن پھر بھی اسے اپنا حوالہ دینا اچھا لگا تھا. بچپن کی محبت اور چاہت تھی. اس پر وہ اپنا پورا حق رکھتا تھا. کسی صورت اپنے قدم واپس نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ دنیا کی نظر سے چھین کر اپنے پاس چھپا لیتا. اپنی ماں کی بدگمانیاں پیدا کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی چچی اور بیوی سے بدگمان نہیں ہو سکا تھا. اپنی خالہ کے موت کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھتا تھا، جنہوں نے بچپن سے یہ مرد کی چاہت اس کے دل میں ڈال دی تھی. نکاح جیسے بندھن کے بجائے منگنی کی بنا پر ایک لڑکی کے دل میں کسی غیر مرد کے لیے جذبات پیدا کر دیے تھے. حورم چچی کا ان میں کوئی قصور نہیں تھا. حوریہ کو لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی. شاہ میر کے بڑھتے غصے کی وجہ سے اس نے سرفراز کو جلد از جلد رشتہ لانے کو کہا تھا. سرفراز کی معاشی حالت زیادہ خراب تھی. وہ اس وقت شادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن حوریہ کو اس سے غرض نہیں تھی. نکاح میں رہتے ہوئے بھی کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ رہی تھی. شاہ میر اس کی کسی بات سے بے خبر نہیں رہا تھا. بیگم کیا حال ہے؟ نذیر صاحب خود کسی بزنس میٹنگ میں گئے تھے اور اسے حویلی چھوڑ گئے تھے. میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں. وہ غصے سے بھڑک اٹھی. دم گھٹنے لگا. اس شخص کی سربراہی میں اسے رہنا مشکل لگتا تھا. اچھی بیویاں تو شوہر کے انتظار میں پلکیں بچھا کر بیٹھی رہتی ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتی ہیں. میں تم سے محبت نہیں کرتی. اب نکلو میرے کمرے سے، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے. حوریہ نے پریشانی اور غصے سے کہا. آدھی رات کو شاہ میر اس کے کمرے میں آیا تھا. اگر کوئی دیکھتا تو اسے ہی قصوروار کہتا. کسی بھی طرح وہ کوئی بات نہیں منوا سکتی تھی. کہیں نذیر صاحب شاہ سے رخصتی ہی نہ کر دیں. پھر تم کس سے محبت کرتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو. مجھے بھی تم سے کوئی محبت نہیں، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، پر بے غیرت نہیں ہوں جو تمہیں کسی اور کے ساتھ جانے دوں. حوریہ کے بال دبوچتے وہ غرایا. اس جنگلی پن کی وجہ سے وہ دور رہتی تھی. گرم سانسوں کے تھپیڑے سہنے لگی. اگر اپنے لبوں کو حرکت دیتی تو شاہ میر سے ضرور ٹچ ہوتے. اگر تم ابھی کمرے سے نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی. حوریہ نے بھی غصے سے کہا.
تو شامیر ہنسنے لگا۔ ابھی نہیں، پہلے مجھے اپنا کام شروع کرنے دو، اس کے بعد شور مچانا۔ یہ کہتے اس نے حوریہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھک گیا، اپنی شدت لٹانے لگا۔ تمہاری شکایت میں بابا سے کروں گی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچھا ہے، تم شکایت کرو گی تو چچا جلدی ہماری رخصتی کر دیں گے۔ سر گردن سے نکال کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ کسی صورت اپنی بیوی پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی پیچھے ہٹ گیا۔ بغیر اس کے بکھرے حلیے پر نظر ثانی کیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ سرفراز کا انتظام وہ جلد ہی کرنے والا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی گردن کو ملنے لگی۔ وہ اس کے نشان مٹا دینا چاہتی تھی۔ جیسے ہی نذیر صاحب وطن واپس لوٹے، حوریہ اپنے گھر کو واپس لوٹ گئی تھی۔ ویسے بھی اب اسے شاہمیر سے خوف آتا تھا۔ وہ لڑکا کبھی بھی درمیان کے پردے کو گرا سکتا تھا۔ گھر جانے کے بعد ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ سرفراز نے خود اسے کال کر کے کہا تھا کہ اب وہ رشتہ نہیں لانا چاہتا، بلکہ ان کی پڑھائی کے لیے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اچانک سے اتنا پیسہ اس کے پاس صرف شاہمیر کی صورت میں ہی آ سکتا تھا، ورنہ اتنی جلدی سرفراز کی کوئی لاٹری نہیں نکلی تھی۔ حوریہ نے اسے اچھی خاصی باتیں سنا کر بلاک کر دیا تھا۔ وہ آخر کو سمجھتا کیا ہے کہ اس سے پیار کرنے کی قیمت لے گا۔ اچھا ہی تھا کہ اس کا چہرہ پہلے سامنے آ گیا، لیکن دماغ پھٹنے لگا تھا کہ اب شامیر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ اس دن والی حرکت نہیں بھولی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ وہ آدمی کیسے اپنا حق وصول کرنے پر آ گیا تھا۔ نرو بریک ڈاؤن بھی کسی کام نہیں آیا تھا۔ اس کی اس حرکت کی خبر نذیر صاحب کو ہو چکی تھی۔ انہوں نے کافی غصہ بھی کیا تھا۔ کہنے لگے ہمیشہ سے تمہیں اتنی آزادی اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے محرم رشتے کو بھول کر باہر دل لگی کرنا شروع کر دو۔ حوریہ نے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے زہر کا پیالہ پینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاہمیر سے نکاح کرتے اس کا دل پھر سے بھرنے لگا۔ کتنی بار اس شخص نے اس کا نازک دل توڑا تھا۔ ہر بار وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا تھا جس سے حوریہ ٹوٹ جاتی تھی۔ پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ کوشش کرنا کہ اب ان آنکھوں میں گئے دنوں کی چبھن کی بجائے تمہارے شوہر کے لیے عزت ہو، تاکہ آنے والے دنوں کو لے کر اس کے سنگ کچھ حسین سپنے بن سکو جو ان تلخ یادوں کو بھلانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ نذیر صاحب حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کچھ بھی غلط ہو۔ شامیر کو وہ اچھے سے جانتے تھے، لیکن اپنی اولاد کو سمجھانا بھی ضروری تھا۔ میری جان، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے سب کچھ کس قدر مشکل ہے، مگر اب وہ شاہ پہلے والا شاہ نہیں رہا۔ وہ نادم ہے، اسے معاف کر دو۔ یہ نصیحت ماں کے کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت وہی اس کا سب کچھ تھے۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا جو برف کی مانند سرد تھا۔ اگر اسے معاف نہیں کرو گی تو پھر کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی، اور نہ ہی وہ تکلیف کبھی تمہارے دل سے نکل پائے گی۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اب وہ تمہارا محرم ہے، جس کے ساتھ تمہیں اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اور جینے کے لیے بعض اوقات دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے امید ہے جلد ہی تم بھی میرے اس فیصلے پر بہت مطمئن اور خوش نظر آؤ گی۔ چچا، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ ہم نے تو نکاح کے 2 بول پڑتے ہی جنم جنم کے وعدے کر لیے تھے۔ حوریہ کی ساری فکروں کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ہر بار اس کے ساتھ غصہ کر کے مزید اسے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس رشتے کو ایک نیا نام دینا چاہتا تھا۔ وہ رشتے کو محبت سے سمیٹ لے گا، جیسے بچپن میں حوریہ اس کی گود سے نیچے ہی نہیں اترتی تھی۔ یہ نکاح تمہارے باپ کی خواہش پر ہوا تھا، مجھے تو تب بھی اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ شکوہ وہ نذیر اور شاہمیر سے کر رہی تھی، اور دونوں کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ تھی۔ رات دوستوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی امید نہ تھی کہ حوریہ اس کے انتظار میں جاگ سکتی ہے۔ وہ بڑے آرام دہ انداز میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسا بھی تھا،
لیکن شاہمیر کو اس کا اضافہ کافی بھلا لگا تھا۔ اس نے برابر میں لیٹ کر حوریہ کو اپنے حصار میں لیا۔ اگر وہ اس وقت جاگ رہی ہوتی تو ضرور ہنگامہ کرتی۔ سوئی ہوئی شیرنی کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حوریہ صبح اٹھی تو اجنبی جگہ کا احساس ہوا۔ کچھ لمحے کو تو اس کے دماغ سے رخصتی کا سین ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ ذہن کچھ اور بیدار ہوا تو خود پر ایک سخت گرفت محسوس ہوئی۔ دل خوف میں مبتلا ہوا۔ گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو ایک شدید درد کی لہر گردن میں اٹھی۔ سارے جسم کا یہی حال تھا۔ دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ لگتا تھا وہ ایک ہی کروٹ پر ساری رات سوئی ہے۔ وہ جو اس کی تمام حرکات و سکنات ملاحظہ کر رہا تھا، اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر اس کی جانب جھکا۔ اگر کچھ پل یوں ہی بے خبر لیٹا رہتا تو حوریہ ضرور رونا شروع کر چکی ہوتی، اور وہ شاہمیر کو آنکھیں پھیلائی دیکھتی اپنا درد بھولے بیٹھی تھی۔ رات کے پہر تو وہ انسان کہیں موجود نہیں تھا، پتہ نہیں کب اس کے قریب لیٹ گیا۔ شوہر کو حق لینے سے روکتی تو اپنی ماں سے کیا وعدہ توڑنا پڑتا، جنہوں نے مرنے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ اگر شاہمیر نیک ارادے سے اس کی جانب قدم لے گا تو وہ اسے منع نہیں کرے گی۔ کیا ہوا؟ اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اس نے پوچھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر وہ بخوبی دیکھا۔ آپ ادھر کیسے؟ کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ گردن سے ہٹاتے بولی۔ اس کی گرفت میں نرمی تھی، نفرت کے بجائے بے بسی تھی۔ میں نے تو ادھر ہی ہونا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے، اور اب آپ بھی یہاں ہی ہوں گی کہ یہ آپ کا بھی کمرہ ہے۔ انہوں نے اس کی حرکت شدت سے محسوس کرتے اسے بتایا۔ جلد از جلد وہ اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، اس پر اپنا حق جتا کر واپسی کی ساری راہیں محسود کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے سرگوشے کی، نرمی سے لبوں کی حرکت بڑھنے لگی۔ یہ جو مہلت آپ کو دے رہا تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بدن کے نشیب و فراز کو دیکھتے کہا، اور اب کچھ اور احساس ہوا ہے کہ کفران نعمت کر رہا تھا میں۔ اس کے ان بے دھڑک اظہاروں سے وہ پسینہ پسینہ ہوئی۔ وہ اس کا مذاق کیوں نہیں بنا رہا؟ اسے چاہیے تھا کہ اسے کمرے سے باہر نکال کر دے۔ کیا وہ واقعی اچھا ہو گیا ہے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھے اور ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھال کر اٹھ بیٹھی۔ ان دونوں کے درمیان سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ حوریہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اتنا برا نہیں، بچپن کے شاہ کی طرح ہر چیز میں اس کی مدد کرتا۔ ولیمے کے دن اس نے سب چیزیں کلیئر کر دی تھیں کہ کبھی بھی وہ اپنی آنی کی موت کا ذمہ دار حوریہ چچی کو نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ان کی آغوش میں تو کئی رات کی نیندیں پوری کی ہیں۔ حوریہ پر غصہ صرف سرفراز کی بدولت تھا۔ اب چونکہ وہ ان کے درمیان نہیں رہا تو وہ اس رشتے کو بغیر ماضی کا اثر لیے ایک موقع دینا چاہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ذرا اس کے اور قریب ہوا تو وہ دور ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ دن بدن شاہمیر کی بڑھتی حرکتوں کی وجہ سے وہ کافی بوکھلا جاتی تھی۔ ویسے آج اپنی نائٹ سویٹ کرنے میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کے کان میں جھکا، انتہائی بے باکی سے کہتا حوریہ کو لمحوں میں شرمندگی سے دوچار کر گیا۔ وہ ہٹ کر تھوڑا مزید دور ہوئی۔ حوریہ کسی ساکت بت کی مانند تیزی سے دھڑکتے دل سے اس کی باتیں سنتے بیڈ کی ٹیک میں ہی گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہارے مخملی لبوں کا نشہ اب تک حواسوں پر طاری ہے، اور میں یہ نشہ ہر روز کرنے کو بے قرار ہوں۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں ہونٹ حوریہ کی آنکھوں پر رکھتے بے باکی سے بولا۔ سرخ پڑتی وہ مزید دور ہونے لگی کہ شاہمیر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کب تک پردے کی دیوار ہم دونوں کے درمیان قائم رہے گی؟ وہ جانتا تھا کہ حوریہ اس رشتے کو نبھانے اور آگے بڑھانے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارا ساتھ قبول ہے، ہمارے درمیان کے پردے کو تم گرا سکتے ہو، دھیرے سے بول کر اس کے سینے میں خود کو چھپا لیا۔ اجازت ملتے ہی شاہمیر نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بجھا دی۔
وہ ماضی کی کہانیوں کو بند کر کے اپنے آنے والی زندگی کی خوشیوں کو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔